کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ نفسیاتی ڈاکٹر: میں فریشر فلو کا شکار ہوں، نیا اسٹوڈنٹ: اوہ، لیکن اس کا کوئی علاج نہیں۔ پرسکون رہیں، وقت اس فلو کو نارمل کر دے گا۔ وہ کم و بیش سب نئے آنے والوں میں سے اس کے تاثرات زائل ہو چکے تھے۔ ویلکم ویک کے بعد گاہے بگاہے یہ سب اصلاح اپنے سینئرز اور اپنے پروفیسر سے سننے کو ملی، کبھی طنز اور زیادہ پر مذاق۔ یونیورسٹی میں نئے آنے والے اسٹوڈنٹ کو مانچسٹر یونی اور شہر کا جو بخار چڑھتا ہے، اسے فریشر فلو کہا جاتا ہے۔ اس فلو کے حامل فریشرز بہت زیادہ بولتے ہیں، ایک دم سے سب جان لینا چاہتے ہیں، رات رات بھر جاگتے ہیں، بہت کھاتے ہیں، بلا وجہ ہی یونی اور شہر میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ مانچسٹر نائٹ لائف سے ایسے لطف اندوز ہوتے ہیں جیسے پڑھنے نہیں، سیاحت کرنے گھر سے نکلے ہیں۔ شروع میں جب وہ مانچسٹر یونی کا ایک چکر لگایا کرتی اور بلا وجہ ہی مختلف ڈپارٹمنٹس میں گھومتی پھرتی تو دائم وغیرہ کا گروپ اسے بہت سنجیدگی سے کہا کرتا، تھوڑا وقت لگے گا لیکن تم ٹھیک ہو جاؤ گی، یونی بھاگی نہیں جا رہی، 2 سال میں تمہارے پاس آرام سے ایک پروفیسر، اسٹوڈنٹ، ڈپارٹمنٹ، لائبریری، میوزیم گھوم پھر کر دیکھ لینا۔ اپنے اس فلو کو تھوڑا کم کرنے کی کوشش کرو۔ اتنی سنجیدگی سے کی گئی نصیحت کے باوجود ہفتے میں 2 بار تو ضرور ہی یونی میوزیم جاتی۔ فارغ وقت ملتا تو وہ دوسرے ڈپارٹمنٹس اور باغ دیکھتی رہتی، لیکن اب چونکہ اس فلو کے اثرات زائل ہو چکے تھے، اب تو اپنے ڈپارٹمنٹ تک ہی چلی جاتی تھی تو بڑی بات لگتی تھی۔ جب اسے اسائنمنٹ ملتی اس کی جان پر بن جاتی، اسے لگتا اس سے اسائنمنٹ نہیں ہوگی اور اسے یونی سے نکال دیا جائے گا۔ فی الحال ابھی تک نکالا تو نہیں گیا تھا، لیکن اس نکالنے کے بارے میں سوچتی ضرور رہتی تھی۔ ایسے وقت میں پڑھائی ایک اژدھا بن جاتی جو ہڑپ کر کے جانے کے لیے تیار نظر آتی۔ پہلا سیمسٹر اپنے اختتام کے قریب تھا، ہر ایک کے ہاتھ میں کتاب اور ونیلا کوک نظر آتی۔ لائبریری کی طرف آمد و رفت ایسے تھی جیسے وہاں بنے بنائے اسائنمنٹ مل رہے ہیں۔ ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہی پہلا سوال کیا جاتا، اسائنمنٹ مکمل ہو گئی؟ زیادہ لڑکے نام میں سر ہلاتے نظر آتے۔ دوسرا سوال، کتنے فیصد ہو گئی؟ امرا کی کل ملا کر 6 اسائنمنٹس تھیں، 4 پر وہ کام مکمل کر چکی تھی، 5ویں پر کام مکمل ہونے میں نہیں آ رہا تھا، جو جان ملٹن کی لوسٹ پراڈیز کے کردار مائیکل رافیل اور شیطان کے تجزیے پر مشتمل تھا۔ جان ملتان کے کرداروں کو پڑھ لیتا، کسی ایپک مارکیس سے کم نہیں تھا۔ کہاں ان کے تجربے لکھنا، جسے اچھی طرح اس پوئم کی ہی سمجھ نہیں آئی تھی، وہ اچھی طرح اس پر کام کیسے کر سکتی تھی؟ یعنی اچھی طرح کام کرنے کے لیے اسے معمول سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت تھی۔ اسائنمنٹ مکمل کرنے اور جمع کروانے کے اس دورانیے میں یونی کے ہر اسٹوڈنٹ کو دیکھ کر ایسا لگتا کہ اس بیچارے کا کچھ کھو گیا ہے اور وہ پوری جان لگا کر اسے تلاش کر رہا ہے۔ یہاں ایک وزنی پتھر ان کے سر پر لٹک رہا ہے، کسی بھی وقت گر سکتا ہے۔ ان دنوں اگر کوئی فضول گپیں ہانکتا کہیں نظر آ جاتا تو اس پر جی بھر کر رشک آتا، کیونکہ وہ قابل لائق فائق اسٹوڈنٹ اپنی اسائنمنٹ مکمل کر چکا ہوتا۔ اسے دیکھ کر یہ عہد کیا جاتا کہ اگلے سیمسٹر تک ہم خود کو بھی اتنے لائق فائق بنا لیں گے کہ دوسرے ہمیں دیکھ کر رشک کیا کریں گے، اور یہ عہد پھر اگلے سیمسٹر بھی کیے جاتے۔ امرا کو ہر حال میں اپنی کارکردگی بہتر کرنی تھی۔ اسے انگلش لٹریچر اور لسانیات میں ماسٹرز کرنا مشکل لگ رہا تھا، بلکہ بہت مشکل، لیکن وہ اپنے باقی کلاس فیلوز کو دیکھتی تو سوچتی کہ یہ بھی تو تندہی پہ پڑھ ہی رہے ہیں نا، تو اسے بھی پڑھنا تھا، کیسے بھی کر کے۔ 75% تو اسے ہر حال میں پہلے سیمسٹر میں لینے ہی تھے۔ یونی میں اس کی پہلی کلاس تھی۔ سر رابرٹ نے کلاس میں آ کر اپنا تعارف کروایا اور ان کے سامنے ہاتھ سے بنے کارڈ رکھ دیے۔ فرسٹ سیمسٹر، فرسٹ
یونیورسٹی آف مانچسٹر کارڈ پیلے رنگ کے تھے جس پر پیلے رنگ سے فرسٹ ڈے فرسٹ کلاس لکھا تھا اور کونے میں سر رابرٹ کے دستخط تھے۔ اس پر آپ سب اپنا نام، اپنا تعارف لکھیں اور یہ بھی لکھیں کہ آپ 100% میں سے کتنے فیصد کو چیلنج کرتے ہیں۔ اسی چیلنج پر اپنا موٹیو بھی لکھیں اور کارڈ مجھے واپس کر دیں۔ سب نے کارڈز لکھے اور پھر باری باری سر رابرٹ نے کارڈ پڑھنے شروع کیے۔ جس کا کارڈ پڑھتے وہ کھڑا ہو جاتا اور ہاتھ ہلا کر سب کو ہائے کہتا۔ یہ عربی کس نے لکھی ہے؟ امرا نے گردن گھما کر ایک نظر کلاس پر ڈالی۔ وہاں اسے تو کوئی اسٹوڈنٹ عرب سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ یہ اردو ہوگی سر۔ امرا نے کارڈ کی طرف اشارہ کیا۔ سر رابرٹ نے کارڈ کا رخ اس کی طرف کیا کہ وہ پہچان لے۔ جی یہ میرا ہی کارڈ ہے، لیکن مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی۔ سر رابرٹ نے مسکرا کر نرمی سے کہا، آپ ہی نے تو کہا ہے سر، یہ ہمارا پہلا تعارف ہے اور میری مادری زبان اردو میرا پہلا تعارف ہے۔ مجھے اردو کا استعمال ہی کرنا چاہیے تھا نا سر۔ سر رابرٹ متاثر نظر آنے لگے۔ یہ کارڈ یہاں آ کر پڑھ کر سنا دیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں فرینچ اور اٹالین جانتا ہوں، اردو نہیں۔ وہ سر رابرٹ سے تھوڑا فاصلہ رکھ کے کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنے قومی لباس شلوار قمیص میں ملبوس تھی۔ 2 اور پاکستانی لڑکیوں کے کارڈز سر رابرٹ پڑھ چکے تھے اور انہوں نے انگلش میں ہی کارڈ لکھے تھے۔ دادا نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی نئی کلاس میں وہ اپنا تعارف پہلے اردو میں کروائے گی، پھر ترجمہ کر کے انہیں انگلش میں اپنے کہے کا مطلب بتائے گی۔ دادا نے اسے بار بار یہی کہا تھا کہ زندگی میں سب کرنا، لیکن اپنی زبان کو دوسرے نمبر پر لانے کی گستاخی نہ کرنا۔ وہ کارڈ پڑھنے لگی۔ میں امرا ہوں، میرا ملک پاکستان ہے، جس کے تاریخی شہر لاہور کی میں رہائشی ہوں۔ مجھے مانچسٹر یونیورسٹی کی پاکستان اسٹوڈنٹ سوسائٹی نے اسکالرشپ دے کر یہاں تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا ہے۔ مانچسٹر یونی میری پہلی غیر ملکی درسگاہ ہے۔ میں نے یہاں آ کر پڑھنے کے بارے میں کبھی سوچا نہیں تھا۔ میری پہلی کلاس ویلکم ویک تھی، جہاں مجھے یہ سکھایا گیا کہ مجھے اپنے کام خود کرنے ہیں۔ پڑھ کر وہ مسکرانے لگی۔ آپ نے خود کو کتنے فیصد کا چیلنج دیا ہے؟ 75 کا سر۔ جتنے بھی کارڈز میں نے اب تک پڑھے ہیں انہوں نے خود کو 100% کا دیا ہے۔ آپ نے خود کو 75 کا کیوں دیا ہے؟ یہ سب بہت ذہین ہوں گے، مجھے ذہین ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا، اس نے بڑی معصومیت سے کہا اور ساری کلاس دل کھول کر اس کی معصومیت پر ہنسی۔ آپ ذہین ہونے میں وقت کیوں لے رہی ہیں؟ سر رابرٹ نے اپنی ہنسی کو چھپاتے اس سے پوچھا۔ میری بیوقوفی جانے میں وقت لے رہی ہے سر۔ اس بار کلاس کے کہہ کے فلک شگاف تھے۔ مجھے لگا ہے آپ مجھے بہت تنگ کرنے والی ہیں۔ مجھے ہر سیکشن میں ہی کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ملتا ہے۔ کیسا سر؟ جس کی بیوقوفی جانے میں وقت لیتی ہے۔ ہنسی کے فواروں کا ایک اور بم پھٹا۔ وہ اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ آپ نے اپنا موٹیو نہیں بتایا۔ وہ اپنی سیٹ پر کھڑی ہو گئی۔ اس کا اعتماد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پاکستان کے بانی جو کہتے ہیں، میرا بھی یہی موٹیو ہے سر۔ نظر نہ لگے کیا انداز تھا امرا کا، کام کام اور صرف کام۔ آپ کسی اور کا موٹیو اپنا رہی ہیں۔ آپ کو اپنی سوچ کو اجاگر کرنا چاہیے، یہی آپ کو یہاں سکھایا جائے گا۔ سر میں نے خود سے زیادہ عقل مند شخص کا موٹیو اپنا لیا ہے۔ اس پر عمل کر کے میں وہ سب سیکھ جاؤں گی جو مجھے یہاں سکھایا جائے گا۔ آپ کا پہلا تعارف مجھے اچھا لگا امرا۔ سر رابرٹ کے اس جملے کو سن کر اسے ایسا لگا جیسے اس نے کوئی بڑی مہم سر کر لی ہو۔ ٹھیک ہے، اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنی سوچ کو قابو میں رکھ سکتی تھی۔ سر رابرٹ نے اس کی تعریف کی۔ اسے بہت اچھا لگا کہ اسے سراہا گیا، ٹوکا نہیں گیا۔ اگر وہ کبھی روانی میں اردو بول جاتی تو سر رابرٹ بہت معذرت خواہ عرض کرتے، امرا
کیا آپ اپنی بات کو انگلش میں دہرا دیں گی؟ امرا سر رابرٹ کی اس خوبی کی بہت قدر کرتی تھی کہ اگر وہ اپنی زبان کی عزت کرتے ہیں تو اس کی زبان کی بھی کرتے ہیں۔ دنیا میں وہ قومیں بے مثال ترقی حاصل کرتی ہیں جو اپنی قومی زبان کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیتی، پھر وہ عرش ہو یا فرش، ہر جگہ ان کے نام کے جھنڈے گاڑے جاتے ہیں۔ سر رابرٹ نے وہ سب کارڈز سنبھال کر اپنے پاس محفوظ کر لیے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ہر نئے اسٹوڈنٹ کو ایسے کارڈ کی شکل میں اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتے ہیں، اور جب وہ بوڑھے ہو کر ریٹائرڈ ہو جائیں گے تو وہ ان کارڈز کو نکال کر اپنے ہر اسٹوڈنٹ کو یاد کیا کریں گے۔ اتنی سی بات سن کر امرا کی آنکھیں نم سی ہو گئیں۔ اس نے بیٹھے بیٹھے سر رابرٹ کو، جو کہ بمشکل 45 سال کے لگتے تھے، بوڑھا ہوتے یونی سے ریٹائرڈ ہوتے دیکھ لیا، اور اپنی ڈگری کو ہاتھ میں لیے خود کو یونی سے رخصت ہوتے بھی۔ اوف، کتنے جذباتی لوگ ہیں نا ہم۔ ہاں، لیکن کچھ بھی ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں ہم۔ سرد اور ٹھوس نہیں ہے، نرم اور پرجوش ہیں۔ پہلی کلاس کے پہلے وعدے کو امرا کو ہر صورت پورا کرنا تھا۔ وہ خود کو 75% کا چیلنج دے چکی تھی۔ اسے ہر حال میں اس چیلنج میں کامیاب ہونا تھا، پڑھائی اور پھر جاب۔ اسے لگتا تھا وہ ایک روبوٹ بن چکی ہے۔ ہر وقت اس کے دماغ میں مارکو اور جانس گھومتے تھے۔ کتابوں کے بڑے بڑے پیراگراف اس کے خوابوں میں آتے اور وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی، لیپ ٹاپ پر اپنی اسائنمنٹ چیک کرتی۔ کیا اس نے خواب میں اس پیراگراف کو اسائنمنٹ میں شامل کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو ٹھیک کیا ہے نا؟ اگر نہیں کیا تو کیا کرے، کیا نہ کرے؟ وہ اپنے بیڈ پر کام کرتے کرتے سو جاتی، آنکھ کھلتی تو کچن میں جا کر کافی بناتی تاکہ نیند نہ آئے، اور پھر سے آ کر کام کرنے لگتی۔ جس رات اس نے سارا کام بمشکل مکمل کیا، اس سے اگلا دن اسائنمنٹ جمع کروانے کا آخری دن تھا۔ ویرا اپنی اسائنمنٹ پہلے ہی جمع کروا چکی تھی، اس لیے آج بڑی سو رہی تھی۔ اسے دیر سے یونی جانا تھا۔ نیند سے بوجھل اپنی آنکھوں کو مسلتے وہ بس سے یونی کے لیے نکلی۔ بس میں بیٹھی اور اونگنے لگی اور ایک سٹاپ آگے چلی گئی۔ وہاں اتر کر پیچھے بھاگتے ہوئے یونی چلی آئی۔ بھاگتے ہوئے یونی پار کی اور فائل جمع کروانے کے لیے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھی۔ ہر ایک کو جلدی تھی کہ اس کی اسائنمنٹ جمع ہو جائے۔ ایک دم سے وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ اس کی فائل کہاں گئی جو وہ گھر سے لے کر نکلی تھی؟ وہ اتنی افراتفری میں تھی کہ اس نے اپنے بال بھی ٹھیک سے برش نہیں کیے تھے، لیکن اسے یاد تھا کہ وہ موٹی فائل کو گھر سے لے کر نکلی تھی۔ پوری یونی اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ وہ کئی راتوں سے سوئی نہیں، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے بن چکے تھے، سر میں ہلکا ہلکا درد رہنے لگا تھا، اور آنکھوں کی پتلیاں ایک ایک چیز کو ذرا سی دیر دیکھتے رہنے کے بعد تھکنے لگی تھی۔ اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہاں سے اس نے دور دور تک نظریں دورائیں، فائل کہیں بھی نہیں تھی۔ آنکھوں کو مسلتے سر کو تھامے وہ ایک جگہ بیٹھ گئی اور سوچنے لگی، فائل کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ کہاں گئی؟ سادھنا کو فون کیا۔ اس نے اس کا کمرہ پورا گھر دیکھ لیا، لیکن فائل نہیں ملی، حتیٰ کہ وہ گھر سے بس ٹاپ کے راستے تک بھی دیکھ آئی۔ ٹپ ٹپ آنسو اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ اسے لگنے لگا کہ اس کی تعلیم پر اس کی اپنی نحوست کا سایہ پڑ گیا ہے۔ وہ بیٹھے بیٹھے دقیانوسی سی ہو گئی۔ آنکھوں کے آگے اس نے ہاتھ رکھ لیا کہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ بہت دنوں بعد اس کا دھاڑے مارنے کو جی جا رہا تھا۔ اگر وہ جاب نہ کر رہی ہوتی تو اب تک اسائنمنٹ مکمل کر کے دے چکی ہوتی۔ زندگی اتنی مشکل ہو چکی تھی کہ اسے ٹھیک سے کھانا کھانے کا بھی وقت نہیں ملتا تھا۔ اسے ایسی زندگی کی ہدایت نہیں تھی، اس لیے بھی وہ توازن نہیں رکھ پا رہی تھی۔ دوسرے، اس میں ایک بری عادت تھی کہ وہ کام کو اگلے دن پر ٹالتی رہتی تھی۔ وہ اسائنمنٹ پر چند گھنٹے کام کرتی اور یہ سوچ کر کہ ڈیڈ لائن کے ختم ہونے میں ابھی دن ہے، اگلے دن پر کام چھوڑ دیتی۔ یہ کرتے کرتے وہ ڈیڈ لائن کے آخری گھنٹوں تک آ گئی۔ وہ اپنی سستی کو لے کر رونے لگی کہ اگر وہ باقی سب کی طرح دن رات ایک کر کے کسی بھی طرح کم سے کم 2 دن پہلے اپنی اسائنمنٹ جمع کروا دیتی تو
افراتفری میں یہ سب نہ ہوتا۔ اٹھ کر اس نے اس راستے کو بھی دیکھ لیا تھا جس پر وہ چل کر آئی تھی۔ اپنے آنسوؤں کو صاف کر کے وہ عالیان کے ڈپارٹمنٹ گئی۔ کیا ہوا امرا؟ اس کی شکل دیکھ کر وہ حیران سا ہو گیا۔ میری اسائنمنٹ نہیں مل رہی، شاید میں بس میں بھول آئی ہوں۔ تو تم روتی رہی ہو؟ اس کے پھر سے آنسو نکل آئے۔ میں فیل ہو جاؤں گی نا، میں فیل ہونا نہیں چاہتی عالیان۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کس نے کہا تم فیل ہو جاؤ گی؟ وہ آنسوؤں کے ریلے کو اپنی آنکھوں کے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ یونیورسٹی کے پہلے دن ویلکم ویک پر دائم نے اس کو کن الفاظ میں ویلکم کیا تھا۔ دائم کا لیکچر سن کر اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مثالی کامیابی حاصل کرے گی، لیکن وہ کیا کر رہی تھی؟ اس نے مثالی محنت نہیں کی تھی، اس نے کاہلی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کی بری عادتیں اب تک اس کے ساتھ تھیں۔ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسے روتی کیوں ہو؟ یہ چھوٹی بات ہے۔ اس نے روتی روتی گلابی آنکھوں کو رگڑا۔ یونیورسٹی میں کہیں بھول گئی ہو اپنی فائل؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آواز روند رہی تھی، اس لیے وہ کم سے کم بولنا چاہتی تھی۔ عالیان اسے ڈپارٹمنٹ سے باہر لے آیا اور سبزے پر لے کر بیٹھ گیا۔ تمہاری فائل مل جائے گی امرا، پر مجھے تمہارے رونے پر دکھ ہو رہا ہے۔ تم اتنی کم ہمت ہو۔ ہاں، میں بہت کم ہمت ہوں۔ میرے تم لوگوں جیسے مضبوط اعصاب نہیں ہیں، اور تمہیں فخر بھی ہے کہ تم ایسی ہو۔ میں یونیورسٹی آفس جا رہا ہوں، تم یہیں بیٹھو۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو وہ فائل ملی ہوگی تو اس نے آفس میں جمع کروا دی ہوگی۔ کوئی اسٹوڈنٹ میرے ساتھ ایسی نیکی کیوں کرے گا بھلا؟ کیونکہ وہ فائل اس کے کسی کام کی نہیں ہوگی اور اس کی تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہوگی، کہہ کر عالیان چلا گیا۔ اسے یقین تھا کہ فائل بس میں رہ گئی ہے، اور بھلا ٹرانسپورٹ میں رہ جانے والی چیز بھی کبھی کسی کو ملی ہے؟ اس نے دھواں دار آواز لیے بغیر دل لگا کر رونا شروع کر دیا۔ عالیان واپس آ چکا تھا اور اس کے سر پر کھڑا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں ٹرانسپورٹ آفس جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے وہاں سے ضرور تمہاری فائل مل جائے گی۔ امرا نے عالیان کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، پاگل ہو نا تم؟ اگر تم بس میں بھولی ہو ضرور مل جائے گی۔ میرا یقین کرو، وہ کیوں میری فائل سنبھال کر رکھیں گے؟ یہ یونیورسٹی بس ہے امرا، اور یہ شہر مانچسٹر جیسی یونیورسٹی رکھتا ہے۔ اکثر اسٹوڈنٹس تمہاری طرح اپنی بہت سی چیزیں بسوں میں بھول جاتے ہیں۔ کیفے، ریسٹورنٹس اور سینما میں بھی ان کی چیزیں ان تک پہنچ جاتی ہیں اکثر۔ میں نہیں مانتی کہ ایسا ہوتا ہوگا۔ ہاں، ایسا تب نہیں ہوتا جب ہم ان چیزوں کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے۔ گم ہو جانے والی چیز ہمیشہ کم ہی ملتی ہے جب تک انہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی جائے۔ برا مت ماننا، یہ تمہاری کنٹری نہیں ہے جہاں تم کچھ بس میں بھول جاؤ تو وہ تمہیں واپس نہ ملے۔ تمہیں اتنے تنفر سے میرے ملک کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ امرا نے فائل کے گم ہو جانے کا غصہ اس پر اتارا۔ میں نے تنفر سے ذکر نہیں کیا، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ مجھے نہیں جاننی کوئی حقیقت۔ جو لوگ تلخ حقیقتیں جاننے کی کوشش نہیں کرتے وہ انہیں بدلنے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، ساری اہلیت تم لوگوں کے پاس ہی ہے، ہم سب ناکارہ ہی ہیں، رہنے دو ہمیں ناکارہ ہی۔ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ تم ایسے ناراض ہو، تم ایسی باتیں بھی نہیں کر رہے کہ میں خوش ہوں۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ وہ دائم کے پاس جا رہی تھی۔ میں آدھے گھنٹے میں آتا ہوں امرا، عالیان نے پیچھے سے آواز دی۔ وہ دائم کے پاس آئی۔ اس نے اسے ٹرانسپورٹ کے آفس جانے کے لیے کہا۔ ظاہر ہے دائم تو جانے سے رہا، اسے ہی جانا تھا نا۔ اس میں تو اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ یونیورسٹی کے مین گیٹ تک چلی جاتی۔ اگر ٹرانسپورٹ کے آفس سے بھی نہ ملی؟ وہ اس خیال کو سوچ سوچ کر دہل رہی تھی، لیکن اپنی جگہ سے ہل نہیں رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ مین گیٹ سے بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی تو اسے عالیان کی آواز سنائی دی۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ تیزی سے سائیکل چلاتا اس کے پاس آ رہا تھا، بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ یہ لو، مل گئی۔ اس نے فائل اس کے آگے کی۔ فائل کو ہاتھ میں لے کر امرا کو بھی جیسے یقین نہ آیا۔ کہاں سے ملی؟ ٹرانسپورٹ کے آفس سے۔
اگلی بار فائل پر اپنا نام، فون نمبر اور ایڈریس ضرور لکھنا۔ اگر تم نے پہلے سے ہی لکھا ہوتا تو تمہیں اب تک یہ مل چکی ہوتی۔ تیز سائیکل چلانے کی وجہ سے اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ امرا اسے دیکھنے لگی۔ ٹائم کی طرح اس نے نہیں کہا تھا کہ وہ جائے اور اپنا کام خود کرے۔ اس کا شکریہ ادا کر کے وہ فائل جمع کروانے چلی گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا انداز ٹھیک نہیں تھا آلیان سے بات کرنے کا۔ جب ہم ہارے ہوئے، دکھی یا مایوس ہوتے ہیں تو ہم اتنے بد مزاج کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہمارا سارا اخلاق کہاں رخصت ہو جاتا ہے؟ ہم روتے ہیں تو ہم باقی سب ہنستے ہوں کو رلانا کیوں چاہتے ہیں؟ اسائنمنٹ جمع کروانے کے بعد امرا آلیان کو ڈھونڈتی رہی، لیکن وہ اسے نہیں ملا۔ وہ جا چکا تھا۔ اس کا کام ہو گیا تو اسے اپنے رویے پر افسوس ہوا۔ اس کی فائل نہ ملتی تو وہ ایسے ہی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتی رہتی۔ یہ کمزور اعصاب کے مالک ہونے کی نشانی ہے، اور بلا شبہ یہ کوئی اچھی نشانی نہیں ہے۔ آلیان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے تمہاری؟ لیڈی مہر پوچھ رہی تھیں۔ وہ سب آتش دان کے آس پاس بیٹھے تھے۔ ویرا اسے اپنے ساتھ دیپ پرنٹ ورک لے کر جا رہی تھی۔ وہ تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ ویرا تو تیار ہو رہی تھی۔ جی ہوتی ہے۔ دوست ہے تمہارا؟ سب سے اچھا دوست نا؟ میرا بیٹا اچھا دوست بنتا ہے نا؟ نہیں، وہ تو کہہ رہا تھا تم اس کی دوست ہو، سب سے اچھی دوست۔ امرا سوچنے لگی کہ کیا وہ اس کا سب سے اچھا دوست ہے؟ تمہارے بابا کیسے ہیں؟ ان کی شاپ سیٹ ہو گئی؟ جی، وہ جلد ہی آپ کا قرض واپس۔ بدھو، قرض کی بات کون کر رہا ہے؟ تمہیں لگتا ہے میں نے اس لیے تمہارے پاپا کا تم سے پوچھا ہے؟ مجھے لگتا ہے مجھے خاموش ہو جانا چاہیے۔ امرا شرمندہ سی ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ چینل تبدیل کر کے انہوں نے چارلی چپلن کی مووی لگا لی اور اسے دیکھنے لگیں، جیسے اسکول سے چھٹی نہ کروائے جانے پر بچے خفا ہو کر والدین کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ ایسے ہی خفا ہیں تو میں ویرا کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے پھولے منہ سے اسے ناراضگی سے دیکھا۔ کبھی تم حد سے زیادہ بیوقوفی کر جاتی ہو۔ میں حد سے زیادہ بیوقوف ہوں؟ یہ کوئی قابل فخر بات نہیں۔ ماں اور بیٹا دونوں ایک ہی بات کرتے تھے، جانتی ہوں۔ میں آ گئی، ویرا نے نشست گاہ میں آ کر چلا کر کہا، دراصل خود کو دکھا کر کہا۔ اس نے ہلکی گلابی رنگ کی فراک پہنی تھی، اپنے لمبے بالوں کو ٹیل کی صورت باندھا تھا، ہلکا میک اپ کیا تھا اور خود کو اور پیارا بنا لیا تھا۔ اسے کسی کلب نہ لے جانا، لیڈی مہر نے تاکید کی۔ معلوم ہے مجھے، ویسے بھی یہ کلب میٹیریل نہیں ہے۔ وہ تو تم بھی نہیں ہو۔ سب ہی جاتے ہیں، ایک یہ امرا ہی نہیں جاتی ہے۔ ویرا کس قدر چڑ گئی تھی۔ جائے گی بھی نہیں، اس کے باپ دادا کی روایات نہیں ہیں یہ۔ تو برائی کیا ہے اس میں؟ مجھے اس بحث میں نہیں پڑنا۔ ویرا تم جاؤ، فلم دیکھو اور گھر واپس آؤ۔ اب ویرا کا یہ پہلے سے ارادہ تھا یا وہ شرارت کر رہی تھی؟ وہ اسے کلب لے آئی۔ اس نے سٹی سینٹر میں واقع دی پرنٹ ورک کو کئی بار باہر سے دیکھا تھا، لیکن کبھی اندر نہیں گئی تھی۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی پسندیدہ جگہوں میں سے ایک تھی۔ یہاں مختلف کیفے، بار، کلب، ریسٹورنٹس، جم اور اپنی طرز میں یکتا ایک سینما موجود تھا۔ ویرا اسی سینما میں اسے فلم دکھانے لا رہی تھی۔ دی پرنٹ ورک ایک چھوٹا سا ڈیجیٹل شہر لگتا، رنگا رنگ، چہل پہل اور مختلف ملکوں کے افراد کی بھیڑ سے سجا سنورا، ہم سے ہے زمانہ کا نعرہ لگاتا ہوا۔ اندر جاتے تو لگتا کہ باہر کوئی اور دنیا ہی نہیں، باہر آتے تو لگتا دنیا تو ساری اندر تھی۔ پہلے ویرا اسے لے کر گھومتی رہی۔ یہ جو دو گورے سامنے کھڑے ہیں، انہیں دیکھ کر بتاؤ یہ کس قومیت کے ہیں؟ ویرا نے دو گورے چٹے لڑکوں کی طرف اشارہ کر کے اس سے پوچھا۔ یونی میں بھی اکثر پوچھتی رہتی تھی، دونوں انگریز ہیں۔ اس بار اسے یقین تھا اس کا جواب ٹھیک ہوگا۔ ویرا نے کہکا لگایا، دونوں انگریز کیسے ہوئے؟ کیونکہ دونوں گورے ہیں۔ اور وہ ایک اور درجہ ڈھونڈ رہی تھی کہ ویرا کا ایک اور بلند بانگ کہکا جگمگ کرتی گزرگاہ کی شان بنا۔ ایک امریکی ہے اور دوسرا آئرش۔ تم پھر سے غلط ہو۔ تمہیں کیسے پتا؟
پتہ چل جاتا ہے۔ تمہیں اتنا تو معلوم ہے نا آئرش کسے کہتے ہیں؟ امرا نے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کے یہاں سب گورے رنگ والوں کو انگریز ہی جانا اور کہا جاتا ہے۔ اب بھلے سے وہ کینیڈا کا ہو یا فرانس کا، مانچسٹر میں وہ رہ کر اسے اندازہ تو ہو چکا تھا کہ وہاں قومیت کا حوصلہ دے کر کافی بات کی جاتی ہے، بلکہ بات ہی قومیت سے شروع کی جاتی ہے۔ فلاں امریکی کا کافی کیفے، فلاں عربی کا لل شاپ، فلاں جرمن سر کا لیکچر، اسے کوفت ہوتی تھی جب اس شخص کا نام بعد میں لیا جاتا اور قومیت پہلے۔ ویرا اپنے کلاس فیلوز کا ذکر کرتی تو ان کی قومیت سے شروع کرتی، اور جب اسے ویرا کو کوئی بات بتانی ہوتی تو وہ کہتی فلاں جس کے بال لمبے ہیں، پتلا سا لمبا سا، جس کی گہری سبز آنکھیں ہیں، مشکل سا نام ہے، تمہارے ہی ڈپارٹمنٹ کا ہے، بالوں کی پونی بناتا ہے۔ ساری معلومات میں ویرا اس کی ایک اچھی استاد تھی، اور وہ خود بھی ویرا سے متاثر سی رہتی تھی۔ چلتے چلتے ویرا ایک کیفے کے سامنے رکھے ایک بڑے سے کارٹون کے پاس کھڑی ہو گئی، جو زبان باہر نکال کر آنے جانے والوں کو چڑھا رہا تھا۔ اس جن جیسی ہی ویرا تھی، زبان نکال کر اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ کلک می امرا، میری تصویر بناؤ۔ امرا بے طرح ہنستے اس کی تصویریں بنا دیتی۔ ویرا نے ٹھیک ویسے ہی امرا کو کھڑے ہونے کے لیے کہا۔ امرا نے خود کو بچانا چاہا، لیکن اس نے اس جن کے ساتھ کھڑا کر دیا تو زبان باہر نکالنے کو کہا۔ وہاں انہیں یہ سب کرتے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن امرا کو لگتا تھا سب اسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ سب اپنے آپ میں مگن تھے، دیکھنے کا رواج وہاں نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ ایک سرسری نظر ڈال لیتے۔ اس جن کے پاس کھڑے ہو کر ویرا نے 2 انگلیوں کو زبان کے نیچے دے کر سیٹی بجائی، سر سے اوپر ہاتھ لے جا کر تالی بجائی، اور بائیں ہاتھ کو ہونٹوں کے کنارے رکھ کر او کی ان مانس جیسی آواز بڑے شوق اور خالص جنگلی انداز سے نکالی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ پرنٹ ورک میں آنے کا اعلان ہے، میں یہاں ایسے ہی انٹری دیتی ہوں۔ وہ ایسے انٹری دے سکتی تھی، وہ ویرا تھی نا۔ تم جنگلی ہو؟ کبھی کسی روسی کو جنگلی نہ کہنا۔ ہم بوند بوند زندگی سے جمے زندہ دلی کے کرسٹلز ہیں۔ زندگی کا سورج ہم میں سے ہو کر رنگوں کو چمک دیتا ہے۔ ہم موت سی برف میں دفن سرسبز چرگاہوں کے کہکے لگاتے ہیں۔ یہ صرف ہم ہی کر سکتے ہیں۔ ہم جنگلی کیسے ہو گئے؟ ہم بوند بوند پانی سے جمے زندہ دلی کے کرسٹل ہیں۔ امرا نے زیر لب اس قوت بخش جملے کو دہرایا اور کھل کر مسکرانے لگی۔ ویرا کی باتیں ایسی ہی ہوتی تھیں، ان میں سے احساس کمتری جھلکتی تھی، نہ ہی مایوسی۔ وہ کچھ اس انداز سے چلتی پھرتی، مسکراتی اور باتیں کرتی جیسے دنیا اس کے استقبال کے لیے تیار کھڑی ہے، اور اگر یہ دنیا اسے خوش آمدید کہنے پر آمادہ نہیں ہے تو وہ بہرحال اس کی پرواہ کرنے والی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی الگ دنیا تخلیق کرنے کا کار صف جانتی تھی۔ پرنٹ ورک کا ایک راؤنڈ لینے کے بعد اسے ہارڈ راک کیفے لے آئی، جس کی بیرونی دیوار کے باہر ایک بڑا سا گٹار لٹکا سرخ و سفید روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ یہ کیفے ہے؟ ویرا گھبرا گئی۔ ہاں کیفے بھی ہے اندر، اور بھی بہت کچھ ہے۔ تم پہلے کبھی ہارڈ راک نہیں گئی؟ میں اس کا نام پہلی بار سن رہی ہوں۔ تمہارے ملک میں نہیں ہے یہ کیا ہر ملک میں ہے؟ دنیا کا کون سا بد نصیب ہوگا جو ہارڈ راک سے محروم ہوگا؟ ہے کیا اس میں؟ اندر آ جاؤ۔ ویرا اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ دیواروں پر جا بجا گٹار لٹک رہے تھے۔ کچھ پرانے فیشن کے کلو بوائے بیسٹ بھی دیواروں پر آویزاں تھے۔ کیفے کی سجاوٹ دیکھنے کے لائق تھی۔ اندر جاتے ہی اسے کئی جانے پہچانے یونیورسٹی کے چہرے نظر آئے، پھر اسے اپنی یونی کے اسٹوڈنٹس کا ہجوم نظر آیا۔ ان سارے کیفیز اور بارز میں اسٹوڈنٹس کی روایتی قیمت پر ڈرنکس اور کھانے ملتے تھے۔ ویرا اسے بار ٹینڈر کے پاس بٹھا کر ضروری کام کا کہہ کر چلی گئی۔ جاتے جاتے وہ اس کے لیے ایک سافٹ ڈرنک کا آرڈر دے گئی تھی۔ بار ٹینڈر نے اسے ڈرنک دی اور کاک ٹیل بنانے لگا۔ اس کے دونوں بازوؤں پر کوہنیوں سے اوپر تک ٹیٹو کھدے تھے۔ دائیں بازو پر بھی جھاڑیوں میں سے
بھیڑیا دانت نکو سے آنکھ جھکائے شکار پر جست لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ بائیں بازو پر وہی بھیڑیا اپنے شکار کی گردن دبوچے گڑا رہا تھا۔ اس کا شکار ایک انسانی کھوپڑی تھا۔ امرا نے کراہت سے اپنی آنکھیں پھیر لیں۔ کوکٹیل بناتے اس نے ترچھی نظروں سے امرا کو دیکھا اور زیر لب ہنسنے لگا۔ تمہیں یہ پسند آیا؟ اس نے بھیڑیے کی طرف اشارہ کیا۔ امرا نے منہ بنایا۔ بالکل نہیں، زہر لگ رہا ہے۔ اتنی صاف گوئی کی شاید اسے توقع نہیں تھی۔ اس نے خود کو کام میں مصروف کرنا چاہا اور زیر لب بڑبڑانے لگا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد ڈی جے نے فل والیوم میں ڈیکس پلے کیا۔ پہلے صرف ہلکا ہلکا میوزک بج رہا تھا۔ باہر شام گہری ہو رہی تھی۔ ہاٹ راک کے کونے خدروں میں ہاؤ واؤ کرتا ہجوم ڈی جے کے آگے جمع ہونے لگا۔ ڈسکو لائٹ تیزی سے حرکت کرنے لگی۔ امرا گھبرا گئی۔ اس نے آس پاس دیکھا۔ وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ اصل میں یہ کون سی جگہ ہے۔ وہ سیڑھیاں اتر کر 2-3 راہداریاں پار کر کے یہاں تک آئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اپنی دانست میں راہداریاں پار کر کے سیڑھیاں اتر کر بار سے باہر آ گئی، لیکن وہ دراصل ہاٹ راک کے ہی ایک دوسرے حصے میں نکل آئی تھی، جہاں جوا کھیلا جا رہا تھا اور جہاں جوئے کی بڑی بڑی مشینیں رکھی تھیں، اور وہ خواص باختہ سی ہو گئی۔ دادا کو اگر یہ سب معلوم ہو جائے تو اسے لینے خود مانچسٹر آ جائیں۔ وہ واپس اس جگہ آئی جہاں ویرا اسے چھوڑ کر گئی تھی، لیکن ویرا ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ بار ٹینڈر نے بہت شرافت سے مسکرا کر امرا سے پوچھا۔ مجھے باہر جانا ہے۔ کس طرف سے باہر جانا ہے؟ فرنٹ ڈور تو بند ہو چکا ہے، تمہیں بیک ڈور سے جانا ہوگا۔ بیک ڈور کہاں ہے؟ اسے کیا معلوم تھا کہ ان ہاٹ راک میں کیا اصول و ضوابط تھے آنے جانے کے، اور کہاں ان کے بیک ڈورز تھے۔ ہاتھوں کو تیزی سے اونچا کر کے اس نے اسے بتایا کہ پچھلا دروازہ کس طرف ہے۔ امرا کو ان بیڑیے کھدے ہاتھوں کی حرکات کی قطعاً سمجھ نہیں آئی۔ ڈی جے ساؤنڈ بدل چکا تھا۔ اس نے جانوروں کے چنگھاڑنے کی آوازوں کو ماڈرن ہپ ہاپ میوزک کے ساتھ مکس کر کے فل والیوم کر دیا تھا۔ امرا کے رنگ تیزی سے بدلنے لگے۔ تیزی سے کوکٹیل بناتے وی لو ٹو اسکین کی شرٹ پہنے اس نے امرا کی طرف دیکھا۔ آؤ میرے ساتھ، اس نے خود سے ہی کہا۔ امرا تو اسے پہلی نظر سے ہی ناپسند کر چکی تھی، لیکن اس کے ساتھ جانے سے خود کو روک نہ سکی۔ ڈی جے کامیابی سے وہ میوزک بجا رہا تھا جو سب کو جانوروں کی چنگھاڑنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ آگے چلنے لگا۔ وہ اس کے ساتھ تھوڑا فاصلہ رکھ کر پیچھے چلنے لگی۔ 3-4 راہداریاں چل کر وہ 3 بار سیڑھیاں اتر کر اس نے ایک دروازہ کھول کر کہا، یہ ہے بیک ڈور، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ شکریہ۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور دروازے کے پار ہو گئی، لیکن وہ تو باہر کا راستہ ہی نہیں تھا۔ فوری شوق کے زیر اثر آنے سے پہلے اس نے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹا سا کم روشنی والا کمرہ ہے جو مختلف چیزوں سے اٹا پڑا تھا۔ اس کے پیروں کے پاس بہت سی خالی بوتلیں پڑی تھیں اور وہاں 2 قدم کھڑے ہونے کے علاوہ کوئی جگہ نہیں تھی۔ بدبو کے بھبوکے تھے جو دم گھونٹ رہے تھے۔ دروازہ دھڑ سے بند ہوا، پھر فوری لاک ہوا اور چلا کر اس نے جو اسے باہر کا راستہ دکھانے لایا تھا کہا، اب یہاں کئی بھیڑیے آئیں گے تمہاری گردن دبوچنے۔ دور اوپر ڈی جے نے انسانی خود ساختہ چیخوں کے ساتھ ایک دوسرے میوزک کو مکس کر کے چلایا فل والیوم سے۔ ہاٹ راک کیفے کا کلب بار اپنے عروج پر آ گیا۔ امرا کی چیخ اس عروج میں دب گئی۔ اگر کوئی اس وقت اس کی شکل دیکھ لیتا تو جان جاتا کہ موت سے بھی زیادہ دہشت ناک اگر کوئی چیز تھی تو اس وقت اس کی شکل پر چھائے خوف کے علاوہ کوئی اور نہیں تھی۔ اندھیرے کا ریلا اس کی آنکھوں میں گھستا چلا گیا۔ اسے نظر آنا بند ہو گیا۔ تیز سیٹی کی آواز اس کے دونوں کانوں سے سر کے اندر گھس کر دردناک آوازیں گونجنے لگیں۔ وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ جس کھوپڑی کو بار ٹینڈر کے بازو پر بنے بھیڑیے نے منہ میں دبوچ رکھا تھا وہ وہی کھوپڑی بن گئی۔ شکار کی گئی، شکار ہو گئی۔ اس نے سر کو جھٹکا دیا۔ اسے کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ اس نے مسلسل 2-3 جھٹکے دیے۔ اسے دھندلا دھندلا نظر آنے لگا۔ سر کو جھٹکے دینے سے اس کے سر میں
تیز سی اٹھی اور وہ دیوار کا سہارا لے کر بیٹھنے پر لڑکھڑاتی ہوئی بوتلوں کے ڈھیر پر گر گئی۔ ٹھنڈ میں بھی وہ پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ اتنی سی دیر میں ہی اس کا ہاتھ کراس بیگ پر لگا۔ اس کا بیگ اس کے ساتھ تھا، اس کے پاس فون تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون نکالا۔ وہ ویرا کو فون کرنے لگی۔ بیل جا رہی تھی لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ اس نے میسج لکھنے کی کوشش کی لیکن اس کی انگلیوں کی کپکپاہٹ نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا۔ وہ سادھنا کو فون نہیں کرنا چاہتی تھی، پولیس کو تو ہرگز نہیں۔ اس کے علاوہ اس کے پاس صرف چند اور دوسرے لوگوں کے نمبرز تھے۔ وہ اپنی فون بک چیک کرنے لگی اور آلیان پر آ کر رک گئی۔ وہ ایک کلب کے کسی تہہ خانے میں بند کر دی گئی تھی اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ فون کال کے بٹن کو پش کرنے کے لیے اس نے اپنے جسم کی تھر تھراہٹ کو قابو کیا۔ ہیلو آلیان، میں امرا، مجھے کسی نے یہاں بند کر دیا ہے۔ اپنے رونے پر قابو پاتے اس نے بہت دیر لگا کر جملہ مکمل کیا۔ ٹھیک ہے، تم ابھی وہیں رہو بیبی، کونے میں خالی بوتلوں کے ریکس کے پیچھے ووڈکا رکھی ہے، تم اسے لے سکتی ہو۔ پولیس کو فون کرنے کی حماقت ہرگز نہ کرنا ورنہ تمہاری ڈیڈ باڈی بھی ان کے پاس نہیں آئے گی۔ امرا کے ہاتھ سے فون گر گیا اور اس کی بیٹری نکل کر دور جا گری۔ آلیان کے فون پر اس کے وجود کا احاطہ کے باریک اعصاب نچوڑ دینے کا خوف۔ اس کے پاس ایک ہی حل تھا کہ وہ پولیس کو فون کرے۔ آلیان، ویرا اور وہ لڑکا کون تھے؟ اس سوال کے بارے میں سوچتے ہی اس کی جان پیروں کی انگلیوں میں آنے لگی تھی۔ ویرا اسے بہانے سے یہاں لائی تھی، پر کیوں؟ اسے ایسے بند کرنے کے لیے؟ وہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے تھے؟ اور آلیان، یہ سب کیا تھا؟ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے بیٹری کو فون میں ڈالا اور فون ہاتھ میں لے کر بیٹھ گئی۔ اگر پولیس آئے گی، اس کلب میں سے اسے برآمد کرے گی تو یہ خبر اخبارات تک بھی جائے گی، یونیورسٹی کے ایک ایک اسٹوڈنٹ کو معلوم ہو جائے گا، وہ تماشا بن جائے گی۔ فون کو ہاتھ میں پکڑ کر گھٹنوں کو جوڑ کر وہ رونے لگی۔ مانچسٹر میں پہلی بار پوری شدت سے روتی رہی۔ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ پولیس کو فون کرے اور بات کا سوچ کر وہ رو رہی تھی۔ ایسے پردیس میں کسی کلب میں بند کیے جانے پر اپنی کم عقلی پر پردیس میں پڑھنے والی اب تک باہر سے اندر آنے کے راستے ہی ٹھیک سے یاد نہیں کر سکی تھی۔ وہ ہوش مندی بھی ضروری ہوتی ہے جو گرنے نہ دے، چوٹ تو ہرگز نہ لگنے دے۔ اس اسٹور میں پھیلی بدبو اسے پاگل کیے دے رہی تھی۔ ڈی جے کے میوزک پلے کرنے پر وہ اتنا گھبرا گئی تھی۔ اس نے اس گھبراہٹ پر قابو کیوں نہ پایا؟ ایسا بھی ہوتا ہے کیا کہ پردیس میں تعلیم کی غرض سے آباد لڑکی ایسے گھبرائی اور بکھلائی پھرے؟ اے خدا میری مدد کر، کسی کو بھیج دے میرے لیے۔ وہ دعا کر رہی تھی، ساتھ ساتھ ویرا کو فون کر رہی تھی کہ ایک دم سے دروازہ کھلا اور سامنے خدا کی بھیجی مدد کھڑی تھی۔ آلیان، امرا، اس نے ابھی یہ کہا ہی تھا۔ وہ دھکا مار کر اسے پیچھے ہٹاتی تیزی سے بھاگ کر اوپر آئی۔ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے مسکراتے اس منحوس انسان کو اس نے تیزی سے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ لوگوں کے ساتھ ٹکراتی گرتی پڑتی ہاٹ راک سے باہر نکلی۔ امرا، بات سنو۔ آلیان تیزی سے اس کے پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا تھا، اسے آوازیں دے رہا تھا لیکن وہ رکی نہیں۔ کیوں رکتی؟ کہاں جا رہی ہو؟ میری بات سنو۔ اس نے ایک دم لپک کر اس کا بازو تھام لیا۔ امرا پر جیسے کسی نے جلتا ہوا تیل انڈیل دیا۔ اس نے اپنے بازو کو ایک جھٹکے سے اس سے چھڑوا کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا۔ ڈپ پرنٹ ورک کی مصروف ترین راہ گزار پر کھڑے ہو کر کم سے کم 50 یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کو گواہ بنا کر تم تینوں نے مل کر مجھ سے جو گھٹیا مذاق کیا ہے، یہ اس لیے۔ اس نے تھپڑ کی طرف اشارہ کیا اور اسے گھورتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ سڑک پر آ کر اپنے لیے ٹیکسی دیکھنے لگی۔ غصے سے اس کا خون کھول رہا تھا، دکھ سے اس کی آنکھیں دھواں ہو رہی تھیں۔ ویرا آلیان کی کلاس فیلو تھی، تیسرا بھی ان کا کوئی کلاس فیلو ہوگا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب کیوں کیا گیا ہے، اسے یہ معلوم تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کر دیا گیا تھا۔ بس اس نے ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھنے ہی لگی تھی کہ آلیان نے اپنے پیر کو ٹیک کے دروازے میں پھنسایا۔ میری بات سن کر جاؤ امرا۔ اس نے تحمل
سے کہا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ امرا نے منہ پھیر لیا اور سختی سے اس کا پیر پرے کر کے دروازے کو بند کر دیا اور ڈرائیور کو چلنے کے لیے کہا۔ وہ گھر پہنچی تو آلیان پہلے سے ہی دروازے پر موجود تھا۔ میری بات سن لو امرا، شور مت کرنا، ماما سن لیں گی تو انہیں دکھ ہوگا۔ ہاں دکھ ہی ہوگا انہیں کہ ان کے بیٹے نے کیا شاندار حرکت کی ہے۔ انہیں دکھ ہوگا کہ تم نے مجھے تھپڑ مارا۔ ساری دنیا بھی گواہ بن کر آ جائے گی تو وہ بھی نہیں مانے گی کہ میں نے کچھ برا کیا ہے۔ اچھا دھول جھونک رہے ہو پھر ان کی آنکھوں میں؟ اسے پرے دھکیلتی وہ اندر جانے لگی۔ وہ ان میں سے کسی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ انسان زندگی میں اس وقت زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے جب وہ حقیقت جانے بغیر خود کو اندھا کر لیتا ہے اور اپنے اس اندھے پن کا علاج نہیں کروانا چاہتا۔ آلیان اپنے مضبوط چوڑے جسے سے اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ ایک لمبے عرصے تک ایسے کھڑا رہ سکتا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو مجھ سے اب؟ وہ چلائی۔ وہ کال تھا، تمہیں کیسے بتاؤں؟ وہ میرا دوست بھی ہے اور دشمن بھی۔ وہ جانتا ہے تم میری دوست ہو۔ اسٹوڈنٹ پارٹی میں وہ بھی تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے تمہیں بند کیوں کیا۔ وہ کچن میں میرے پاس آیا اور مجھ سے فون مانگا۔ 2 منٹ بعد اس نے مجھے بتایا کہ اس نے تمہیں اسٹور میں لاک کیا ہے۔ اس سے تفصیل جانے بغیر میں جلدی سے تمہارے پاس آیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم جلدی پریشان ہو جاتی ہو۔ اس سب میں میرا کیا قصور ہے امرا؟ امرا کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ تم لوگ کس قدر ظالم ہو، کس طرح کی شرارتیں کرتے ہو، کیسے لمحوں میں مذاق بنا کر رکھ دیتے ہو، جان نکال دیتے ہو۔ یہ سب ایسے کرتے ذرا نہیں جھجکتے؟ میں ظالم نہیں ہوں امرا، تم مجھے ایک اور تھپڑ مار سکتی ہو لیکن تم ایسے رو نہیں۔ میں کال سے نپٹ لوں گا۔ امرا نے بیگ سے چابی نکال کر دروازہ کھولا اور ہتھیلی کی پوچھ سے آنکھیں صاف کرتی اندر چلی گئی۔ آلیان باہر ہی کھڑا رہ گیا۔ جب ٹھیک 2 گھنٹے بعد امرا کے کمرے کی بتی گل ہوئی تو وہ چلا گیا۔ وہ کال کے پاس جا رہا تھا اسے ایک اور گھونسا مارنے۔ ہاٹ راک کیفے فلور کے ڈانسنگ فلور پر جب میوزک عروج پر تھا اور سب ڈانس کرتے کرتے پاگل ہو رہے تھے، اس وقت جا کر اس نے کال نامی لڑکے کو گھونسا مارا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر گرا اور ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے میرے ڈیڈیز کو برا کہا تھا۔ کال نے اپنے ٹیٹو کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے دور رہنا کال۔ آلیان کی آنکھیں اور سرخ ہو گئیں۔ تمہاری گرل فرینڈ ہے وہ مسکرا رہا تھا۔ میں سب یہیں ختم کرتا ہوں، بس بہت ہوا۔ کیا ختم کرتے ہو؟ جو کچھ بھی اتنے سالوں سے ہمارے درمیان چلتا آ رہا ہے، ہمیں یہ بچکانا کھیل اب بند کر دینا چاہیے۔ ایک دم سے تمہارا موڈ کیسے بدل گیا اس لڑکی کے لیے؟ وہ میری دوست ہے۔ دوستیں تو تمہاری اور بھی بہت ہیں۔ یہ کون سی دوست ہے جس کے لیے تم نے مجھے گھونسا مارا ہے؟ وہ مشرق سے آئی ہے، اسے ہمارے ہاں کے ماحول کی عادت نہیں ہے، وہ ڈر جاتی ہے۔ اوہ واو، اسٹوڈنٹ پارٹی میں اسے ڈرتے میں نے بھی دیکھا تھا۔ کمال کا ڈرتی ہے وہ، بہت مزہ آتا ہے اسے ڈرانے کا۔ جب میں دروازہ بند کر رہا تھا تو اس کی شکل دیکھنے لائق تھی۔ ویسے تم کب سے مشرق کو سمجھنے لگے ہو؟ اسے وہیں چھوڑ کر آلیان واپس کچن میں گیا۔ وہ کچن کا ہیڈ تھا۔ امرا کے پیچھے گھر تک جاتے ہوئے اس نے مینیجر کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ ایک ضروری کام سے جا رہا ہے، 1-2 گھنٹے میں واپس آ جائے گا۔ کال بھی اسی سینٹر میں تھا جس میں آلیان نے پرورش پائی تھی۔ وہ اچھے دوست بھی تھے اور اچھے دشمن بھی۔ ابتدا کال نے کی تھی۔ اس نے سینٹر میں موجود ایک دوسرے لڑکے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے اور منہ پر کپڑا لپیٹ دیا تھا۔ لڑکا بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب اس سلسلے میں تفتیش کی گئی تو کال نے معصومیت سے ہاتھ آلیان کی طرف اٹھا کر کہا، میں نے تو خود اسے یہ کرتے دیکھا تھا۔ آلیان اس کا منہ دیکھتا رہ گیا اور سزا کے طور پر اسے پورا 1 مہینہ ایک وقت کا کھانا ملتا رہا۔ پھر آلیان نے کال کے ذمہ جو لانڈری ہوا کرتی تھی، اس میں کافی کا گاڑھا محلول سیاہی ببل گم چبا کر ڈال دی۔ مشین سے نکلنے کے بعد کپڑے ناقابل استعمال کی عملی شکل اختیار کر چکے تھے۔ اسے مزید کچھ بھی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ سب جانتے تھے کال ہر وقت ببل کھایا کرتا ہے۔ آلیان نے یہ بدلہ ٹھیک 8 ماہ بعد لیا تھا۔ وہ کال کے پاس جسے پورا 1 ہفتہ
बिना बिस्तर के ज़मीन पर सोने की सज़ा मिली थी। गया और इसे कहा, हिसाब बराबर हो गया ना कॉल? कॉल ने पूरी बत्तीसी निकाल कर दिखाई। बिल्कुल। और ये हिसाब बराबर हो गया ना? वो हर 6-7 महीने बाद एक दूसरे को कहते, एक दूसरे की ताक में रहते। स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी, ये सिलसिला टूट टूट कर चलता रहा। आलिया ने इसका ब्रेकअप करवाया था ऐश से। ऐश से मुख्तलिफ मुलाकातों के दौरान वो इसे बताता रहता कि कॉल कभी कभी इतना जुनूनी हो जाता है कि अपने कपड़े तक फाड़ लेता है, साबुन खाने लगता है, शैम्पू पीने लगता है, अपने सारे जूते बेड पर बिछा लेता है और इन पर सोता है, और तो और फंदा डालकर कम से कम 5 मिनट तक लटका रहता है। कहता है, मौत का मज़ा ले रहा हूँ। ऐश की शक्ल देखने लायक होती। वो जानती थी आलियान और कॉल एक जगह रहे हैं, तो अब आलियान से बेहतर कॉल को और कौन जान सकता है भला? वो कैसा जुनूनी है, ये आलियान से ज़्यादा कौन जान सकता है। दोनों में ब्रेकअप हो गया। वो मुझे वाकई अच्छी लगती थी, कॉल ने इसके रूम में आकर सिर्फ इतना कहा। वो खौफनाक हद तक संजीदा था। तुम्हें सारा भी अच्छी लगती थी, आलिया ने कंधे उचकाए। वैसे क्या तुम चाहते हो कि मैं ऐश के पास जाऊं और इससे ये कहूं कि जो कुछ मैंने कहा वो सब झूठ था? एक अच्छा खिलाड़ी कभी ऐसी फाश गलती नहीं करेगा। वो कभी मिन्नत और दरख्वास्त नहीं करेगा। वो सिर्फ तवज्जो से अपना खेल खेलेगा। अगर तुम मेरी प्रोजेक्ट फाइल मुझे वापस कर दो तो मैं ऐश के पास जा सकता हूँ। मैंने कहा ना, एक अच्छा खिलाड़ी कभी मिन्नत नहीं करता। वो कमरे की चौखट से टेक लगाए खड़ा था। 2 हफ्ते पहले वो इसकी एक अहम फाइल ले उड़ा था जो इसने कई महीनों की अनथक मेहनत के बाद तैयार की थी। बिजनेस मुशावरत को लेकर ये एक छोटी सी किताब थी जिसके लिए इसने पब्लिशर से बात भी कर ली थी। ये काम इसने बहुत छुपा कर किया था, लेकिन कॉल अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। इसने पहले कमरे से इसकी फाइल गायब की, फिर लैपटॉप का पासवर्ड तोड़कर कंप्यूटर को करप्ट किया और इसमें वायरस छोड़ दिया कि लैपटॉप ठीक होने के बाद भी इसकी मुर्दा फाइलों को रिकवर ना कर सके। एक बड़ा खिलाड़ी होने की हैसियत से आलिया ने इसकी काफ़ी मिन्नत की कि वो इसे इसकी फ़ाइल दे दे, लेकिन इसने नहीं दी। बदले में इसे ऐश को भड़काना पड़ा। वो जानता था कॉल ऐश को बहुत पसंद करता है और इसके साथ फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है। इसने ऐश के दिमाग में इसे लेकर काफ़ी कुछ डाल दिया था। इससे भी बढ़कर इसने ये किया कि अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालकर ऐश को देना शुरू कर दिया। एक जुनूनी के मुकाबले में इसे आलियान जैसा लाइक फाइक लड़का ज़्यादा अच्छा लगा। एक ही हफ्ते में 10-15 बार लड़कर दोनों अलग हो गए और जाहिर है कॉल जानता था ये सब क्यों हुआ, किसने किया। कॉल कमरे से चला गया और ठीक 5 मिनट बाद वापस आया और कहा, ज़रा अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखो। आलिया ने इसके हाथ के इशारे की सिमत देखा। विद वॉट? पार्क के ग्राउंड में कोई चीज़ जल रही थी। आग का शोला उठ रहा था इसमें से। वो आलियान की मुस्तकबिल करीब में आने वाली किताब थी जो अब आग के हवाले थी। आलिया ने लब सख्ती से भींच लिए। पहले मैं इस मसूदे को अपने नाम से छपवाने का सोच रहा था, लेकिन अभी खड़े खड़े मैंने अपना इरादा बदल दिया। चंद हज़ार पाउंड्स का नुकसान कुछ ज़्यादा तो नहीं, कॉल कह कर चला गया। कॉल हमेशा इसे बड़ी चोट देकर जाता था, इसका बड़ा नुकसान करता था। दोनों ज़िद्दी थे, दोनों ही बाज नहीं आ रहे थे। लेकिन अब आलिया सब ख़त्म कर आया था। वो अपने मुंह से कह आया था कि इसे अब ये खेल और नहीं खेलना। माजी में ये सब करते इसने कभी आगे के बारे में नहीं सोचा था। कॉल का ब्रेकअप करवाते भी नहीं, लेकिन अब वो खौफज़दा हो गया था। कैसे लम्हों में इसने अमरा को लॉक कर दिया था। वो इसे कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन क्या मालूम किसी छोटे नुकसान, किसी मामूली शरारत में ही बड़ा नुकसान छुपा हो। कॉल छुप कर वार किया करता था। बज़ाहिर ऐसे जाहिर करता जैसे सब ठीक है और वो पिछली चोट भूल चुका है, लेकिन फिर नई चोट देकर वो ऐसे मुस्कुराता जैसे कह रहा हो, ज़िंदगी का असल मज़ा इसी खेल में है और जिस चीज़ में मज़ा हो इसे छोड़ने को किसका दिल चाहता है।